अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जेनेवा की, जहां आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक वफ्द मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वहीं पर मौजूद हैं और जेनेवा ही में आज रिजिलियंट पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और कहा ये कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। हमें 33 मिलियन लोगों को उनका मुस्तकबिल वापस देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज की कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म का कहना था कि उनके लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का दूसरा मौका फराहम करने की कोशिश है। उन्होंने दोस्त ममालिक समेत दीगर आलमी और मालियाती इदारों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी की। ताहम बहाली और तामीर नौ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यहाँ ये भी बताया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जेनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने क्या कहा, ये खिताब उनका चूँकि अंग्रेज़ी में था, इसका हमने उर्दू तर्जुमा किया है, ख़ास अपने नाजरीन के लिए आपसे शेयर कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Foreign Minister Bilawal Zardari Bhutto, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning and guten Morgen. It's really a great pleasure and an honor to be here, and I express my profound gratitude to my friend Secretary General for co-chairing with me this conference. And also, I want to convey, Secretary General, the deep feelings of the people of Pakistan, the way you have promoted their cause, spoken about their miseries and problems, and become a very powerful voice to articulate what they went through during this summer. I remember on 10th of September, I was with you, along with Foreign Minister, in refugee camps in the province of Sindh and Balochistan, and you were standing by orphans, widows, mothers, and I remember vividly, you met a mother who had given birth to a child the night earlier, and a makeshift school run by UNICEF. Excellency, this the people of Pakistan will remember forever. I'm also very grateful to so many heads of states and governments, as well as ministers and other partners who have joined us today. Ladies and gentlemen, we are at a turning point of history. Events are moving faster than we can imagine. And it is not only a question of how to survive, but it's a question how to maintain our bodies. It's a question how to maintain our dignity and honor by moving forward with a sense of purpose and a sense of achievement. Secretary General, as you have just mentioned, the Foreign Minister, you so aptly described, at that time, at the heart of the perfect storm of problems lies this prolonged exposure to a monsoon on steroids. In a matter of 2 months, the ground beneath us was literally, physically taken away. The tsunami, the most devastating floods, affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, and dislocated 8 million people.
More than 8,000 kilometers of roads were washed away. Education was disrupted for 2.6 million students, including 1 million girls. One can go on about the records broken by this disaster, but truly speaking, we are racing against time. We are very grateful to the generous support extended to my country by the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the IMF, the AIIB, and the European Union, as well as many friendly countries around the globe. However, relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan. Our young and able Foreign Minister belongs to the province of Sindh, where the flood water still needs to be drained to reclaim the agricultural land, to grow food, to build homes, reconstruct infrastructure, and rehabilitate institutions and services. Excellencies, you will appreciate that we need to give 33 million people who are deeply affected by the floods their future back. Their families must stand on their feet, and they must come back in life and earn their livelihood. Today's convening is an attempt to give my people another chance at getting back on their feet. Last October, in collaboration with our development partners, we prepared a post-disaster needs assessment, PDNA, that calculated the total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion, which is 8% of Pakistan's GDP, pushing 9 million people into abject poverty. Excellencies, the Pakistani nation, as well as the state, has responded courageously to this catastrophe. Those who had little came forward to help those who had lost everything. Millions volunteered to feed, clothe, and shelter their unfortunate brothers and sisters. 20,000 troops, hundreds of helicopters, aircrafts, and motorboats were mobilized for round-the-clock rescue operations. And in that, I count those wonderful contributions from our friendly countries in the Middle East, in Europe, Far East, and from other parts of the world. They saved thousands of lives and quickly restored disrupted communications. All resilience funds were repurposed to provide cash grants of over $400 million to more than 2.7 million households. Despite our acute financial constraints, we mobilized around $575 million for the emergency, including the UN flash appeal. Excellencies, the one lesson we have learned is that nothing can go back to business as usual. Tough choices will continue to be made, and I'm painfully aware that a taxonomy of harder and harsher reforms will make lives on the Pakistani streets and villages harsher than ever before. But the scale of the resource gap for funding crisis recovery is so wide that it has redefined how we think about resilience. Frankly, it has changed life forever. Building on the post-disaster needs assessment, my government has prepared a comprehensive framework plan for recovery, rehabilitation, and reconstruction with resilience. Its broad contours are set out in the 4RF document that will be presented to you
in the next session of the conference. The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. The second part of the framework plan incorporates flood resilience in the design and infrastructure projects, such as protecting key highways, the main railway line network, as well as an early warning system and capacity building for rescue and relief in future disasters. Our funding gap for minimum recovery is $8 billion and will be needed over the span of the next 3 years. Excellencies, it is clear that Pakistan's ability to recover from the colossal flood disaster, to restore critical infrastructure and revive rapid economic growth will hinge substantially on the speed of these actions. And the most important link in this chain will be financial resourcing. If that gap continues to obstruct our recovery and minimum resilience needs, the results may be too catastrophic to imagine. This conference is not just about helping to rebuild the lives and livelihoods of the people affected by global crisis. In fact, it is about the solidarity and vision needed to ensure the world's transition to a sustainable future, not just on paper or PowerPoint, but on the ground, in schools, in the fields, in businesses, in industry and homes. Even as we plan for a future of resilience, the shocks that disaster bring can never be wholly accounted for, but resilient societies look for the light of opportunity in the darkness of disaster. It is precisely this kind of strategic reset that I'm trying to kickstart today in seeking your support for a recovery plan for the people of Pakistan who are, by the grace of God, very resilient. I know these are times of extreme pressure and economic hardships in many countries, but Pakistan needs a new coalition of the willing, one that can save lives and put them on a path to responsible global citizenship. Ladies and gentlemen, what I'm asking of you is more than a rebooting of your compassion for humanitarian relief needs. Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. I am asking for a sustained international support plan to meet this daunting challenge. I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. Together, we have to rebuild their lives and their dreams. Your solidarity and long-term support to the people of Pakistan at this very critical juncture will make the difference between staying unprepared or facing the future with renewed hope and aspirations. In the end, I thank you once again for your support in this conference today. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. Thank you very much.
बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तौर पर मेज़बानी की और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आलमी सतह पर नाज़रीन पाकिस्तान के जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनके लिए $16.3 बिलियन की इमदाद की अपील की गई थी। और अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि आलमी बरादरी के ऐलानात के बाद तकरीबन $10 अरब से ज़ायद की इमदाद इकट्ठी कर ली गई है। ये सब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए भरपूर आवाज़ उठाई, हर फोरम पर सैलाब ज़दगान के वकील बने और आलमी बरादरी को ये बावर करवाया नाजरीन के मौसमियाती तब्दीलियों का मसला तरक्की याफ्ता ममालिक का पैदा करता है, लेकिन इसके नताइज पाकिस्तान भुगत रहा है। इसी की बदौलत पाकिस्तान को गुज़श्ता साल नवंबर में मिस्र में होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में नायब सदारत दी गई, या जो एफर्ट्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं, तो वहीं पहली बार हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले गरीब ममालिक की इमदाद के लिए फ़ंड का क़याम भी अमल में लाया गया। कौन कौन से ममालिक ने पाकिस्तान की कितनी मदद की है, आज के इस प्रोग्राम में आप ये जान पाएंगे। पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ये भी आज इसी प्रोग्राम में मैं आपसे ज़रूर शेयर कर रही होंगी। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। पहले आपका तारुफ करा दूं, हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। आज एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और फिर जी आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर नजमुल साकिब साहब को, जिन्होंने 30 साल से ज़ायद अरसा पाकिस्तान की खिदमत की है, बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर काम किया है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा वहाँ पर उजागर किया है। अभी ये जो मुस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, और जिस तरह से उनकी इस अपील को जिस तरह से उसका जवाब दिया गया आलमी बरादरी की जानिब से, इसी पे मैं बात करूंगी नजमुल साकिब साहब से। बहुत शुक्रिया नजम साहब, आप भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ चाहूंगी कि मैं आप ही से कर लूँ। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, एक तो इस कॉन्फ्रेंस का इस तरह से मुनक्किद किया जाना, और फिर जिस तरह से ऐलानात किए गए हैं दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद में। देखिए अस्मा, सियासत को अगर एक तरफ रखे जी सर, तो ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो और उनकी टीम ने जिस तरीके से सैलाब ज़दगान के लिए और जो नुकसान हुआ है जानी और माली, उसकी जिस तरीके से प्रोजेक्शन की है, प्रमोशन की है और फिर उसमें कामयाब हुए हैं, तो इसमें तो सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारी टीम, जिसमें वज़रा हैं, जिसमें फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वहाँ के हमारे सफ़ीर हैं। जी जी। इसके बाद ये है कि इसकी अगर थोड़ा सा पस मंज़र भी अपने नाज़रीन को बता देना कि ये अचानक नहीं हुई है जेनेवा में कॉन्फ्रेंस। इसमें यूनाइटेड नेशंस में जब बात हुई तो उसमें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल UN के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का कहा कि या तो ये पेरिस में होनी चाहिए या जेनेवा में होनी चाहिए। उसके बाद हमें इसका ताल्लुक जुड़ता हुआ नजर आता है क्लाइमेट चेंज से, जिसका आपने COP27 का जिक्र किया है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें क्विकली आपके नाजरीन को बताते हैं। सबसे पहले ये कि ये खसूसी तौर पे कॉन्फ्रेंस जो है ये पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के सिलसिले में हुई है, नंबर 1। इसमें और कोई एजेंडा नहीं है। नंबर 2 कि जो इमदाद हुई है मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन $10 अरब की प्लेजेस हुई हैं। अच्छा, इसमें ये प्लेजेस कब मटीरियलाइज होती हैं, कब ये पैसे आएंगे, किस शक्ल में आएंगे, NGOs के जरिए आएंगे, पैसे आएंगे, इमदाद आएगी, उसका तयन अभी अगले 2-3 साल तक चलता रहेगा। तीसरा एलिमेंट कि ये वो वक्त होता है जिसमें कि हमें बताया जाता है, हमें पता लगता है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आप यकीन कीजिए, मैंने जब ये, ठीक है आपकी IDB या वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो इस्लामिक बैंक हैं, ये तो बड़े बड़े इदारे हैं, इन्होंने तो यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की। मुझे जो सबसे ज्यादा हुआ वो ये कि अजरबैजान जैसा हमारा जो दोस्त है, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी इकोनॉमी है उनकी, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो इट इज थॉट दैट काउंट्स। उसके साथ ये कि मैं फ्रांस ने जो किया है, मैं उस पर बड़ा यानी हुआ हूँ कि फ्रांस के सदर के बारे में बड़ी बातें पाकिस्तान में होती रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। देखिए कि वो बैंकों को निकाल दें और बड़े इदारों को निकाल दें तो फ्रांस की और US एड की और यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो बनती है। अब चौथी बात इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि इसमें तकरीबन $30 अरब का नुकसान जो है वो हमने बर्दाश्त करना है,
اور اس پہ کافی حصہ ہم اپنے طور پہ کریں گے. یہ ہے وہ بات جو کہ پیچھے جو 3-4 کانفرنس میں نے دیکھی جن میں سیلاب زدگان کی اور متاثرین کی بات ہو رہی تھی, اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم خود بھی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, دنیا جانتی ہے اور اب تو اچھی طرح سے جان گئی ہے کہ ہندوستان ہے, اس میں بڑی بڑی انڈسٹریل کنٹریز ہیں جن کی پولوشن کی وجہ سے اور جن کی انڈسٹریز کی وجہ سے خاص طور پہ افریقہ میں اور ایشیا میں جو ایک طرح کی سونامی آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس کی طرف شدت سے دھیان پاکستان کے اس سیلاب نے ایک انڈائریکٹ بینیفٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہوا کہ ان کو پتہ لگا کہ کل کو یہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے. اور اب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو یورپ کے ممالک ہیں یا جو نارتھ امریکہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, وہاں پہ بھی اس کی شدت محسوس کی جا رہی ہے. آل ان آل اگر دیکھا جائے تو یہ کانفرنس پاکستان کے لیے ہوئی. ہمارے وزیر اعظم نے اور ان کے جو ساتھی ہیں جو وزراء گئے ہیں ساتھ, جو ساری ان کی ٹیم ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بہت ہی اچھے, اور اس میں نے دیکھا کہ ہمارے پروونشل جو ہیں ریپریزنٹیٹیو وہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے ذریعے, فگرز کے ذریعے جو کہ بڑی مصدقہ ہیں اس کے ذریعے بتایا. اب صرف یہ انتظار ہے کہ یہ جو پلیجز ہوئے ہیں تقریباً $9.5 یا جو آپ کہہ رہی ہیں $10 ارب کا, اس کی مٹیریلائزیشن کب ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے جس طرح سے آپ کے انتونیو گتیرس جو کہ ادھر آئے بھی اور انہوں نے آ کے پورا ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیکھا, انہوں نے سارا کچھ ان کو پتا ہے. اور صرف ایک چیز ہے اس میں کہ ہمیں بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی اس کی ایک پائی جو ہے, میں معذرت کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب یہ پیسے آئیں گے تو اس کو شفاف طریقے سے ہم استعمال کریں گے. اور ہمیں سوال بھی کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے جب مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انتونیو کی جانب سے اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, تو ایک پاکستانی صحافی نے ان سے سوال بھی کیا کہ شفافیت کو لے کر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. میں اس پر بھی یقیناً نجم صاحب آپ کی جانب واپس آؤں گی. ابھی ہمایوں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کچھ اظہار خیال فرمائیے گا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو امداد کا اعلان کیا گیا ہے, اور جس طرح سے خاص طور پر نجم صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس چیز کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیے, بار بار یہ بھی بتانا چاہیے دنیا کو کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان خود ڈال رہا ہے, اور اتنے برے معیشت کے حالات کے باوجود پاکستان جو ہے اتنی ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے اس سیلاب کے نقصان کو لے کر. اور دوسرا ہمایوں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ بھی کروں گی کہ آپ خاص طور پر انتونیو گوتریس کا جو کردار رہا ہے اس پر ضرور بات کیجیے. جی تھینک یو اسما. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. میرا خیال ہے سیکرٹری جنرل جو انتونیو گتیرس ہیں ان کا جتنا میرا خیال ہے تعریف کی جائے وہ کم ہے, اس لحاظ سے کہ جیسی فلڈز آئے تو سب سے پہلے جو ہے ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ہیڈ کا پاکستان خود وزٹ کرنا اور پھر مختلف علاقوں کا دورہ کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا, اور یہ اس چیز کی ارجنسی کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آج کی بھی اگر آپ ان کی سپیچ دیکھیں جو پرائم منسٹر ہمارے جو پاکستان کے انہوں نے بھی کی, اور انہوں نے کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ببلیکل پروپورشن کے جو ہے یہ فلڈز تھے. اور پھر یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو امبیسڈر صاحب نے ابھی بات کی, آج کی یہ جو کانفرنس تھی یہ صرف اس لیے منعقد کی گئی کہ COP27 میں شرم الشیخ میں پاکستان اور کچھ پاکستان کے اتحادی ممالک جو گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں وہ گلوبل نارتھ کو یہ چیز باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ لاسز اینڈ ڈیمیجز جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کو اس ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ اسی کی کڑی تھی جس میں یہ بتایا گیا. اور آج انتونیو گتیرس نے جب کہا کہ اگر آپ لاسز اینڈ ڈیمیجز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کا وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فلڈز ہیں اس نے کچھ نہیں چھوڑا, صرف لاسز اینڈ ڈیمیجز چھوڑے ہیں. تو یہ جو بار بار کلائمیٹ جسٹس کی بھی بات ہو رہی تھی یہ اسی کا حصہ تھا کہ ہم لیس دین 0.8% جو ہے 1% سے بھی کم کے جو ہیں وہ گلوبل کاربن ایمیشن کے فٹ پرنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور جو ہمیں نقصان ہوا وہ بہت بڑا ہوا, اور اس میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا سوال بھی کیا, اس میں کہا گیا تھا کہ $16.3 بلین کے قریب جو ہے ریہیبلیٹیٹ اور ڈیمیج کنٹرول اور میٹیگیشن اور لوگوں کو دوبارہ اپنی اس میں کرنے کے لیے ضرورت ہے. اس میں تقریباً $8 بلین پاکستان نے خود ڈومیسٹکلی جنریٹ کرنے ہیں. تو یہ ایک بہت کامیاب کانفرنس اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ہماری ضروریات تھیں اس کے اوپر جو پلیجز کیے گئے تقریباً $10 بلین سے بھی زیادہ, جس میں سعودی عربیہ, اسلامک بینک, چائنا, امریکہ, فرانس, آذربائیجان جیسے ملک جو مطلب بہت کم وہ ہیں, تمام ممالک کا شکریہ. اور یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے, میرے خیال ہے اس کانفرنس کے بعد
इस चीज़ की कामयाबी है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, हाँ, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर इन ममालिक की हेल्प भी करनी है। अभी आइंदा आने वाले 2-3 सालों में पता चलेगा कि इन काइंड हमें मिली है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या और बहुत सारी चीज़ें, अस्पताल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना और फिर 40 से ज़्यादा ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जाना, इंटरनेशनल बैंक्स का होना, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन का होना, ये रियलाइजेशन है कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट डिजास्टर जो है इट्स अ रियलिटी नाउ, और अब हमें मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये मिलकर काम करने में हमारे दोस्त ममालिक अगर हम हमारे साथ मिल जाते हैं तो कितनी ज़्यादा और हमें मदद मिल सकती है। जब मैं दोबारा आऊँगी तो हमारी सब मेरी कोशिश होगी ख़ास तौर पर सऊदीया और चीन के हवाले से मैं आपसे बात कर सकूँ। लेकिन अभी नजम साहब, मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि हम पाकिस्तानियों के जहन में फ़ौरन से जब हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसी खबरें सुनते हैं, मैं एक आम व्यूवर की बात कर रही हूँ, आम एक नाजिर की बात कर रही हूँ, जब ऐसी चीज़ें उन तक पहुँचती हैं तो उन्हें लगता है कि बस अब कल से ही तमाम जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तान में पानी खड़ा है वो सारा पानी निकल जाएगा, जहाँ जहाँ घर तबाह हुए हैं वो विद इन मंथ्स सारे के सारे घर बन जाएंगे, तमाम बच्चों के स्कूल्स दोबारा से हो जाएंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दोबारा से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मदद आई है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस शो के तवस्सुत से आप लोगों को ये बताइए कि ये एक खबर जो हम सुन रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क ने कहा है कि मैं इतने अरब डॉलर्स दूंगा लेकिन इतने साल में दूंगा, तो फिर ये मदद करने में कितना टाइम हमें लग सकता है पाकिस्तान को? देखिए 3 साल की बात हो रही है, लेकिन देखिए कोई भी चीज इस तरह का प्रोसेस होता है ना तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप पे ये होता है कि आपने बताना होता है कि ये हादसा पेश आया है। दूसरा होता है लोग इकट्ठे होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होती है और वो कहती है जी हम इसमें ये मदद कर सकते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि ये प्लेजेस के बाद होता है कि उस रकम की या उस अशिया की जो इमदाद है या जो फसाद है उसकी जड़ को खत्म करने के लिए जो मोडस ऑपरेंडाई तैयार किया जाता है, तरीकाकार वज़े किया जाता है, उसके बारे में गुफ्तगू होती है। और ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज ये कॉन्स्टेंटली टच रहेंगी। ये कहना कि एकदम से ये जो हुआ है पैसे आए हैं और जिस तरह आपने मिसाल दी है कि हवा हो जाएंगे सारे मसाइल, ऐसा नहीं है। याद रहे कि ये मसाइल जो इस वक्त हम बता रहे हैं इसके साथ कुछ कंटिंजेंट मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे बीमारी आएगी, मिसाल के तौर पे कॉलरा आएगा, मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कंटेजियस बीमारियां जो गंदे पानी की वजह से होती हैं वो आएंगी। उसका तखमीना अभी तक हमने नहीं लगाया। एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके नाजरीन के लिए कि इसमें अगर आप देखें ना, एक कतरीना आया था साइक्लोन बहुत पहले अमेरिका में, जी बिल्कुल, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था। मेरी इत्तला के मुताबिक वो लोग जहाँ पे ब्लैक पीपल रहते हैं अभी भी वो पानी वहां मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि जी 3 बरसों में ये पानी के जितने भी असरात हैं ये जाया हो जाएंगे, ये सारा कुछ एकदम से हवा में तहलील हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि उसमें हमने अपनी मदद आपके जरिए जिस इलाके में भी हम हैं, और पाकिस्तानी मैं इस मामले में आपको बताऊं दुनिया भर में घूमा, जो रेसिलियंस और जो प्यार मोहब्बत मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों में है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जहां पे मुसीबत हो वो खुद पहुंच जाते हैं। तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि 2-3 बरस के अंदर अंदर इसको ब्रोच कर लिया जाएगा, इसको संभाल लिया जाएगा और आइंदा जो आने वाली मुसीबतें हैं उसके लिए कोई तदारक करने की कोशिश की जाएगी। एक चीज और बड़ी अहम है जानने की, जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो इंटरनेशनल लेवल पे तो एक आपको फायदा होता है माशी तौर पे, जो कि अभी हमारे सामने आपने ये फिगर्स गिनवा दी, हुमायूं खान साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। दूसरा और तीसरा और चौथा मैं बताना चाहूंगा जो कि नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पे इसका एक सिफारती पहलू है और वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त समझिए कि सिफारती तौर पे न्यूक्लियस में है, फलक्रम में है, सेंटर में है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। पॉलिटिकल पे आ जाइए, सियासी तौर पे ये है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए ये एक तरह की तंबीह है कि भाई पाकिस्तान को आप जो कहते हैं कि जी अलहदा हो गया, आइसोलेट हो गया, फलाना हो गया, ये देखिए क्या हो रहा है। तीसरा उसका पहलू है जो कि मॉरल पहलू आता है आपका कि पाकिस्तान के साथ दुनिया जो है वो सिफारती तौर पे है, सियासी तौर पे है, माशी तौर पे है
اور مورلی آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف ان مسائل کو سمجھا جا رہا ہے بلکہ ان مسائل کو حل کرنے میں پاکستان کی بہت زیادہ مدد بھی کی جا رہی ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک، خاص طور پر جیسے پڑوسی ملک کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کو پاکستان تنہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. نجم صاحب کی آواز نہیں آ رہی جی مجھے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جن لوگوں کا صرف معاشی نہیں بلکہ پورے سکوپ پہ، یعنی ان کا جو ہے وہ کلائڈوسکوپک ان کا ویو ہے کہ اس سے کانفرنس سے ون ایجنڈا آئٹم یونائٹڈ نیشنز کر رہی ہے یورپ کے ایک بہت امپورٹنٹ ملک کے ایک کیپٹل میں، اور اس میں ہیڈز آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، ہیڈز آف گورنمنٹ آ رہے ہیں، تمام بڑے بڑے مالیاتی ادارے آ رہے ہیں، دوست ممالک آ رہے ہیں، دنیا کے جو P5 کے ممالک ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ، جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز وہاں پہ موجود ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کہ آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور پاکستان کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں اس کامیابی پہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو مبارک دیتا ہوں. بالکل جی، مبارکباد تو بنتی ہے. ظاہر ہے جس ملک کا میں بھی ذکر کر رہی تھی آپ تک شاید آواز نہیں آ رہی تھی اور میں آپ کو نہیں سن پا رہی تھی نجم صاحب، لیکن ناظرین سے میں یہی شیئر کر رہی تھی کہ نجم صاحب جو چیز فرما رہے ہیں، جیسے بھارت جیسے ممالک کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ جی پاکستان تو عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر بالکل تنہا ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے. تو یہ جو آج ایک جنیوا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اور اس طرح سے مدد کی اپیل کیے جانا اور پھر ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مدد کا آ جانا، یہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے اور واضح جواب ہے ایسی قوتوں کو جو پاکستان کے خلاف سرگرم رہتی ہیں. ہمایوں خان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. آج اسی کانفرنس کے دوران، اسی پروگرام میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آڈٹ کرایا جائے گا، کیونکہ بہت سارے جگہوں پر یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب کوئی ایسے فنڈز پاکستان کو ملتے ہیں تو وہ عوام تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ بیچ میں ہی کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، اب بڑے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. تو وزیر اعظم نے وہاں پر یہ باشگاف الفاظ میں کہا کہ جی جو بھی چاہے وہ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرا سکتا ہے. تو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا پروسیس ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا پاکستان کے اندر؟ ہمایوں صاحب. جی تھینک یو آسما. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک سوال کے جواب میں پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور اس فلڈز نے بھی جو ہے انفارچونیٹلی باوجود اس کے کہ ہم ایک بڑی فیلنتھروپک قوم ہے اور جب جب ہم پہ مصیبتیں پڑتی ہیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ گورنمنٹ، اور اس میں انفارچونیٹلی ان سے یا تو سیاست ہوئی یا وہ سیاست کو صحیح طریقے سے کر نہیں سکے، اور جو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک پاکستان کا امیج جو کہ ایک یونائٹڈ کو حصے فرنٹ کے طور پہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا پولیٹیشنز کی طرف سے پرٹیکولرلی، وہ نہیں آیا. Having said that, آج جب انہوں نے کہا تو پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی کہ ایک تو جو یہ ہے کہ اس کا تھرڈ پارٹی آڈیٹڈ کرایا جائے گا ان فنڈز کا، تاکہ یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ رہی جائے. اور پھر دوسرا، جس طرح ابھی تک ماسٹر صاحب نے، نجم ثاقب صاحب نے کہا، یہ فنڈز اس طرح نہیں آئیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو کیش دے دیا جائے گا. یہ اس کا ایک بہت بڑا میکنزم سیٹ ہوگا جس کے مختلف ممالک جو ہیں ان کی بہت بڑی آرگنائزیشن آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح جرمن ایڈ کام کر رہی ہے، US ایڈ کام کر رہی ہے، چائنا کی بہت سارے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے جو ہے کوئی 15 سے 20 بڑے ادارے، UNDP، UNESCO، UNHCR، اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں. یہ پاکستان کی مختلف لائن منسٹریز کے ساتھ مل کے، پاکستان کی مختلف پروونشل منسٹریز کے ساتھ مل کے، مختلف اداروں کے ذریعے مل کے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایک انفارچونیٹ قسم کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی کہ شاید کوئی پاکستان کی طرف سے قرضہ آئے گا اور اس حکومت کو مل جائے گا اور حکومت جو ہے اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کرے گی، ایسا نہیں ہوگا. ایک بڑا تھورو پروسیس کے تھرو یہ آئے گا اور اس کا ایک پراپر آڈٹ، ایک تو جو ملک دے رہے ہیں یہ جو آرگنائزیشن. آپ کی بات، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ تک پہنچ گیا. وقت میرے پاس کم ہے، مجھے پروگرام میں بریک بھی لینا ہے، آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، لیکن چلتے چلتے میں ضرور چاہوں گی کہ سعودیہ اور چائنا سے ہم مزید مدد مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ قرض کی صورت میں کیوں نہ ہو. سر نہیں جی، ایبسولوٹلی. آپ اگر چائنا کا رول پچھلی دفعہ ہمارے پینڈیمک کے اندر جس طرح انہوں نے پاکستان کی ہیلپ کی، ہمیں ویکسین کی جو ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی، اس کے علاوہ دوائیوں کی، پھر فلڈز کے بھی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں ٹینٹس اور اس قسم کی جو چیزوں کی فراہمی تھی، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لارجر دین لائف ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. سو گوز فار سعودی عربیہ، جس نے ہر موقع پہ ہمیں ڈیفرڈ آئل پیمنٹ دی، جس نے ہمیں جو ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے لیے قرضہ دیے، جس نے ہمارے جو نیشنل ایکسچیکر میں جب ہمیں ضرورت پڑی، اور اس وقت بھی ہمارے آرمی چیف وہاں پہ موجود ہیں.
اور موسٹ لائکلی جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اپنے اس دورے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یو اے میں جائیں گے، اور یہ وہ جی سی سی کے وہ ممالک ہیں جو مل کے پاکستان کی ہر موقع پہ ہیلپ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از جسٹ دا بگننگ. ایک بہت بڑا ہم اس کے بعد جو امبیسڈر صاحب نے بھی کہا تھا، اب اس کے ساتھ انویسٹرز کانفیڈنس بھی آئے گا. ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن آئی ایم ایف، AIB اور باقی بینکس نے بھی جو ہے پاکستان کے ایک تو فلڈز کی ایشو کو سمجھا، اور اس کے بعد بات کی ہے کہ اب ان چیزوں کے اوپر کریں گے. پیرس کلب کے بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہ اس چیز کا حصہ ہیں، قرضوں کی ریسٹرکچرنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کانفرنس نے ایک بہت اچھا مومنٹم گورنمنٹ کے لیے بنا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے 5 6 7 مہینوں میں وہ اس کے اوپر رلائے کر کے اپنی جو باقی پریشانیاں مصیبتیں جو اکنامک ایشوز بنے ہوئے اس کے اوپر بھی بہتری سے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. ہمایوں خان صاحب آپ کے تجزیے کے لیے، نجم ثاقب صاحب آپ کے وقت کے لیے. آئی نو کہ انتظار بہت زیادہ آپ کو کرنا پڑا اس شو میں موجود ہونے کے لیے، لیکن اس طرح سے ہم اتنا وقت آپ کو دے نہیں پائے ہیں. ایکچولی ہمارے پاس رپورٹس بھی تھیں، ابھی اور بھی ہیں جو میں ناظرین سے شیئر کرنی ہے. آپ کو مجھے شکریہ بولنا ہوگا، لیکن بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب، آپ موجود رہے، سابق سفیر رہے جی مختلف ممالک کے اندر پاکستان کے لیے. 30 سال سے زائد خدمات سر انجام دیا، بہت بہترین طریقے سے، بہت ساری اچیومنٹس ہیں ان کے حصے میں. ہمایوں خان صاحب ہمارے ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، ہمارے ساتھ موجود تھے. جنیوا میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. بحران کا ذمہ دار کون؟ معیشت کی حقیقت جانو. 2018 کے مقابلے میں اپریل 2022 تک درآمدات میں 30%، مہنگائی میں 6.5% اور تجارتی خسارے میں 28% اضافہ. گردشی قرضوں میں 1319 ارب روپے اور پالیسی ریٹ میں 725 BPS کا اضافہ ہوا، جبکہ ملکی قرضوں کا بوجھ 80% بڑھا دیا گیا. GDP کے تناسب سے مالی خسارہ 2% بڑھا اور ٹیکس محصولات میں کمی ہوئی. GDP کی اوسط شرح نمو 1.2% کم ہوئی. زرعی کریڈٹ 128% اور فی کس آمدن میں اضافے کی شرح 13.4% کم ہوئی. اس کے علاوہ سرمایہ کاری میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ، ڈالر کی قدر میں تاریخی اضافہ اور سٹاک ایکسچینج میں 22,000 سے زائد پوائنٹس کے مقابلے میں صرف 2,000 پوائنٹس کا اضافہ. ڈیفالٹ سے بچایا ہے، خوشحال بنائیں گے انشاءاللہ. ری بلڈنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. آج ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں، اسپیشل آج ہمارا شو اسی پر ہے، جنیوا میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے حوالے سے، جس نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے پاکستان کتنا متاثر ہوا ہے، اس کو دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر سے اجاگر کیا ہے. ناظرین، یہ جو کانفرنس ہے اس سے فرانس، ترکیہ، ناروے اور یورپی یونین کے صدور نے بھی خطاب کیا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم بھی دہرایا ہے. پاکستان کے سیلاب متاثرین کو یقین دلایا گیا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر بحالی کی کوششوں میں شریک ہوں گے. بڑے لیڈر اور جب انہوں نے یہاں پر خطاب کیا تو کیسے کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. آج اس پر بھی ہم نے ایک ڈیٹیلڈ پیکیج، ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. صدر نے کانفرنس میں $1 کروڑ کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی، مگر پاکستانی قوم نے بہادری کے ساتھ سیلاب کی تباہی کا مقابلہ کیا. انہوں نے عالمی اداروں سے پاکستان کی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. Turkey will continue to stand by the brotherly Pakistani people in the coming period, as we have done in the past. May Allah keep our Pakistani brothers and sisters safe from all future disasters and calamities. Finally, I hope that the conference will increase global support for Pakistan.
कॉन्फ्रेंस से नार्वे और यूरोपीय कमीशन के सदूर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। We need to find new solutions to build climate resilient communities for the future in Pakistan and beyond. And I can assure you Norway will play its part in following up the decisions taken in Sharm el-Sheikh. Just agreed an €87 million package in line with our Global Gateway strategy. In parallel to keep supporting the affected communities, the European Union is stepping up its humanitarian assistance with an additional €10 million. कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में आलमी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से बहाली में मदद मिलेगी और सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक आलमी बरादरी अपना ताउन जारी रखेगी। मोहम्मद मीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रिजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से अहम कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान को उसमें इतनी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। आज का स्पेशल शो आप देख रहे थे। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।